سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرو، نفرت نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جمعہ کے دن 100 بار درود شریف پڑھے گا وہ قیامت کے دن ایسا نور لے کر آئے گا جو اگر ساری مخلوقات میں تقسیم کیا جائے تو وہ سب کو کفایت کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ کو ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے خاص بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ہمارے پروردگار، اگر ہم میں سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر پہلے صدمے کے وقت ہے، اس کے بعد تو انسان غم کو آہستہ آہستہ برداشت کرنے لگتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جو مسلمان کسی بھی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جنت والے ہر جمعہ کے دن اللہ سے ملاقات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین شخص اور تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ برا اسے پاؤ گے جو 2 رخی پالیسی اختیار کرنے والا ہوگا، یعنی جو ان لوگوں میں ایک منہ لے کر آئے گا اور دوسرے میں دوسرا منہ لے کر جائے گا۔ دوغلا، اگر نماز بغیر پڑھے آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے اس دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ صبح سویرے کا شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم 2 آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر مت بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جب جنت سے نازل ہوا تھا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتی ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز سویرے پڑھنے میں کتنا ثواب ہے تو لوگ ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں۔
لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، مگر قرآن کہتا ہے قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح ہے، یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسی چال چلن اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اللہ رب العزت رحم فرماتے ہیں، تم اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں صدقہ کرو، کیونکہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے ہوئے پھرے گا، مگر اسے کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو اس کو قبول کرے۔ جسے دینے لگے گا وہ جواب دے گا اگر تو کل لاتا تو میں لے لیتا، لیکن آج تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں کسی آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے یہ کیسے ہوئے؟ اسے بتایا جاتا ہے تیرے بیٹے کے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ عز و جل اس کی ہر نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھے گا۔ عرض کی گئی اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے؟ فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا اور پاک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ اور بندی بہت پسند ہے کہ جو کھانے کے بعد کہیں الحمدللہ، پانی پینے کے بعد کہیں الحمدللہ، یعنی زبان پر جتنی مرتبہ الحمدللہ زیادہ سے زیادہ آئے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ کئی حدیثوں کا مجموعہ میں نے بیان کر دیا، اس لیے الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔